لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے مشاہدے کے سارے راستے ان پر کھول دیتے ہیں۔ جو لوگ ہم نے مجاہدہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، پھر مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے مشاہدے کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور سبلنا کہا، اپنے سارے راستے۔ سبلنا اضافت ہے، اس میں مضاف مضاف الیہ، اور قاعدہ ہے کہ یہاں مضاف بھی جمع ہے اور مضاف الیہ بھی جمع ہے، اور جب مضاف جمع آئے تو وہ جمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ نادانوں، یہ جو تم جھگڑے بنا رکھے ہیں تم نے کہ ایک ہی راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، اپنے اپنے مشرب ہیں، کوئی طریقے قادریہ ہے، کوئی طریقے چشتیہ ہے، کوئی طریقے نقش بندیہ ہے، کوئی طریق سہروردیہ ہے، کوئی طریق شاذلیہ ہے، کوئی طریق رفاعیہ ہے، کوئی طریق مشیشیہ ہے، کوئی طریق مرعشیہ ہے۔ الغرض طرح طرح کے طرق ہیں، اولیاء کے سبل ہیں، مشارب ہیں، خانوادے ہیں، مختلف طریقے ہیں، ازواق ہیں، سلاسل ہیں، انداز ہیں، اور مختلف طبائع میں فرق ہیں، مزاج مختلف ہیں۔ تو الگ الگ طریق سے ہر کوئی اس راہ کی طرف آگے منزل کی طرف جا رہا ہے، منزل ایک ہے، رستے جدا ہیں۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، نہیں فرمایا کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا، کہ جو لوگ ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں، اپنا راستہ ان پر کھول دیتے ہیں، نہیں فرمایا، فرمایا ہم اپنے سارے راستے ان پر کھول دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا سارے راستے کہ اللہ کو پانے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا فقط ایک طریق نہیں، بہت طرق ہیں، ایک سلسلہ نہیں، کثیر سلاسل ہیں، ایک راستہ نہیں، کثیر راستے ہیں۔ کوئی طریقے اطاعت سے جا رہا ہے، کوئی طریقے مناجات سے جا رہا ہے، کوئی طریقے ذکر و اذکار سے جا رہا ہے، کوئی طریقے عبادت سے جا رہا ہے، کوئی طریقے زہد سے جا رہا ہے، کوئی طریقے عشق سے جا رہا ہے، کوئی طریقے جذب سے جا رہا ہے، کوئی طریقے توحید سے جا رہا ہے، کوئی طریقے ادب سے جا رہا ہے۔ بے شمار طرق ہیں، الگ الگ طبائع ہیں، الگ الگ ذوق ہیں، الگ الگ طریق ہیں۔ فرمایا تم ہماری ذات میں مجاہدہ کرو، جیسے تمہاری طبیعت کا ذوق ہے ویسا راستہ تمہیں کھول دیں گے۔ ارشاد فرمایا تو ہم سبلنا، اپنے سارے راستے تم پر کھول دیں گے۔ سبلنا سے طرق پیدا ہوئے، یہ سلاسل پیدا ہوئے، الگ الگ ازواق پیدا ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کہہ کر فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، مجاہدہ کے بعد فتوحات ہیں، مشاہدہ ہے، راستے کھلتے ہیں، اور راستے کھلنے کے بعد مرتبہ احسان ہے، یا راستہ کھلنا مرتبہ احسان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ احسان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو چونکہ اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے، سو تم اگر احسان والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے ساتھ ہو گئے، تم پھر اللہ کے ساتھ ہو گئے، چونکہ اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے، اور تم اللہ کے ساتھ ہو گئے تو تم احسان والوں کے ساتھ ہو گئے تو پھر تم اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ ہے احسان۔ اب احسان کے لیے ابھی قرآن کو لے رہے ہیں، آپ نے بالعموم یہ لفظ سنا ہوگا طریقت، یہ برادران طریقت ہیں، یہ سلاسل طریقت ہیں۔ اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے کہ یہ طریقت کہاں سے نکل آئی، شریعت تو تھی۔ میں نے کہا نا تصوف کا مقدمہ پیش ہو رہا ہے، شریعت تو تھی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور پھر شریعت من الامر، اللہ نے شریعت دی، عطا کی، مگر بعض لوگ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقت کہاں سے نکال لی۔ تو اہل طریقت نے، اہل تصوف، اہل احسان نے کوئی چیز قرآن اور سنت سے باہر سے نہیں نکالی، طریقت بھی قرآن سے نکالی، یہ اصطلاح بھی قرآن میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس اصطلاح کے لیے بھی اہل طریقت یا اہل سنت نے
اس جو اگلی آیت کوٹ کر رہا ہوں پہلی آیت کی طرح، اس آیت سے کبھی استدلال اور استشہاد نہیں کیا. یہ آیت توجہ سے محروم رہی، توجہ سے محروم رہی، مگر ہے سب کچھ قرآن میں. تو طریقت بھی باہر سے نہیں آئی، قرآن سے آئی. سورہ جن یاد کر لیجئے، سورہ جن کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ایک پورا مضمون ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ایک مضمون ہے. تو آیت نمبر 11 کے الفاظ سنیے. اور یہ جو جنات مومن ہو گئے تھے، آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنات ایمان لانے کے بعد صحابی ہو گئے. جو جنات حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ہو گئے اور تبلیغ کرنے لگے اپنے قبائل میں. اب ان جنات کا قول اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے اور فرمایا، توجہ سے لفظ سنیے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں، صرف آپ ہی میں نہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں. جنات میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. اور کچھ برے لوگ بھی ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں برے بھی ہیں اور اچھے اور صالحین بھی ہیں. اور آگے کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، ہمارے مختلف طریقے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں. یہ قرآن کی آیت یاد کر لیں، 11 سورہ الجن. وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے ہیں جن پر چلتے ہیں. قرآن کی سند ہو گئی طرق پر، الگ الگ طریقوں پر. یہ بیان آیت نمبر 11 سے شروع کر کے آیت نمبر 16 پر آگے آیا. اسی سورہ الجن کی آیت نمبر 16. یہ بیان تھا جنات صالحین کا کہ ہم میں صالحین بھی ہیں اور ہم مختلف طرق پر، ہمارے مختلف طریقے ہیں، ان پر چلتے ہیں. یہ ان کا بیان تھا. اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے. اب جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہے. آیت نمبر 16. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. فرمایا، اور یہ وحی بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہے. یہ قرآن ہے، میں نے تو کوئی آیت نہیں گھڑ لی. دیکھ میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، آیت تو نہیں نہ بنا لی، آیت تو نہیں نہ بنا لی، پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ جن آیت نمبر 16. فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. طریقت بھی قرآن سے سن لو اور اہل طریقت کو صلہ کیا ملتا ہے یہ بھی سن لو. فرمایا آقا نے کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہتے، راہ حق پر، طریق ذکر الہی پر، اگر طریقت پر قائم رہے اور قائم رہتے تو کیا کرتے؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ